جس نے نبی کو پروان چڑھایا، جو کفیل مصطفیٰ بھی ہے، وکیل مصطفیٰ بھی ہے، جس کی نسل سے ہم نے امامت کے سلسلے کو جاری رکھا، چاہے تم اس کے ایمان کا اقرار کر کے شاکر بن جاؤ، انکار کر کے اختیار تمہیں ہے۔ ہم نے تمہیں عقل جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، اب تاریخ کے جنگل میں اپنے آپ کو گم نہ کرو۔ یہ مت دیکھو کس نے کیا لکھا، یہ دیکھو قرآن نے کیا کہا۔ یہ مت دیکھو کسی نے کیا لکھا، یہ دیکھو محمد مصطفیٰ نے ابو طالب کے ساتھ کس اختیار سے اور کس انداز سے اور کس طریقے سے زندگی گزارا۔ ارے ذرا یہ تو سوچئے کہ نبی کو پالنے والا کون ہے، کس نے پالا، کس نے سلایا، کس نے انگلی پکڑ کر چلایا، کس نے اپنے بستر پر لٹایا، کس نے ابو طالب نے، وہ ابو طالب تھا کہ جو لوگوں کے شر سے رسول کو بچا رہا تھا۔ اور جب عبداللہ دنیا سے رخصت ہو گئے، رسول بعد میں پیدا ہوئے، آمنہ بھی، جناب آمنہ 6 سال کی عمر تھی، دنیا سے رخصت ہو گئی، رسول اللہ تنہا رہ گئے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ جناب عبد المطلب 8 سال کی عمر ہے پیغمبر کی، وہ بھی چلے گئے۔ اب یہ تو بتاؤ اس کاروان رسالت کا مددگار کون ہے، اس کاروان رسالت کا ذمہ دار کون ہے، اس کاروان رسالت کو آگے بڑھانے والا کون ہے؟ جب تک 2 چیزیں نہ ملے، دولت نہ ملے، جب تک قوت نہ ملے، مشن آگے نہ بڑھے گا۔ اللہ نے، پروردگار نے، یہ آخری نبی ہے، یہ آخری سردار ہے، یہ محمد المصطفیٰ ہے، یہ خاتم الانبیاء ہے، یہ سید المرسلین ہے۔ اس کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا، کوئی مرسل نہ آئے گا، کوئی شریعت نہ آئے گی، کوئی کتاب نہ آئے گی۔ اب اس کو چند نہ لے کر چاروں طرف دشمن ہے، کافروں کا علاقہ ہے، کفاران قریش ہے، توحید پرست نہیں ہے، بت پرست ہے۔ اب یہ تو بتاؤ یہ کیسے نبی آگے اپنا مشن کو لے کے چلے گا؟ دولت نہ ہو مشن آگے نہ بڑھے، طاقت نہ ہو مشن آگے نہ بڑھے۔ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے زہرا کی ماں کی دولت لی، علی کے باپ کی طاقت کو لیا، ادھر دولت ملی، ادھر طاقت ملی، ادھر مشن مصطفیٰ آگے بڑھا۔ اگر زہرا کی ماں کی دولت نہ ہو مشن رک جائے، اگر علی کے باپ کی طاقت نہ ہو مشن رک جائے۔ ارے جنہوں نے دولت و طاقت دی ہے اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے، اسلام کی ابتدا کے لیے، اگر وہی مومن نہیں تو پھر کون ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں نا؟ ارے اس زمانے میں جہاں اسلام کا آغاز تھا، جہاں اسلام کی شروعات تھی، کس نے اپنی طاقت و قربانی، اپنی تلوار پیغمبر کے سامنے لا کر کھڑا ہوا؟ کون تھا وہ؟ سرکار ابو طالب، رئیس مکہ، شیخ البطحاء۔ اور میرے عزیزو، جب عبد المطلب بھی دنیا سے جانے لگے تو اپنے 10 بیٹوں کو جمع کیا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں۔ ان 10 بیٹوں کو جمع کرنے کے بعد میرے عزیزو، سرکار عبد المطلب نے اپنے پوتے محمد مصطفیٰ سے کہا، میرے لال یہ بتا تو کس کی کفالت میں جانا چاہتا ہے؟ کیوں تجھے پروان چڑھائے گا؟ نور مصطفیٰ کو دیکھ کر، جمال مصطفیٰ کو دیکھ کر، کمال مصطفیٰ کو دیکھ کر، انداز مصطفیٰ کو دیکھ کر، عصمت مصطفیٰ کو دیکھ کر، معصومیت مصطفیٰ کو دیکھ کر ہر چچا چاہ رہا تھا یہ شرف مجھے مل جائے، میں پروان چڑھاؤں۔ ہر چچا یہی چاہ رہا تھا۔ ابو لہب جیسا چچا بھی چاہ رہا تھا کہ میری آغوش ہو محمد مصطفیٰ جیسا موتی ہو، میری آغوش ہو محمد مصطفیٰ جیسا با کمال بچہ ہو۔ ہر چچا کی کوشش تھی کہ محمد مصطفیٰ میری آغوش میں پروان چڑھے۔ ہر چچا تو پروان نہ چڑھا سکتا تھا۔ دادا نے کہا میرے پوتے محمد مصطفیٰ کو اختیار ہے، جس چچا کی آغوش میں آ جائے گا اسے اختیار ہوگا، میرے پوتے کی پرورش کرے گا، کفالت کرے گا۔ اب محمد مصطفیٰ نے اپنے تمام چچاؤں کی طرف نگاہ عصمت کو دوڑانا شروع کیا، نگاہ نبوت کو دوڑانا شروع کیا۔ اب حضرت محمد مصطفیٰ 8 سال کی عمر ہے، تمام چچاؤں سے یہ نگاہ عصمت ہوتی بھی چلی۔ ایک چچا پہ آ کے رک گئی۔ کون تھا وہ چچا؟ شیخ البطحاء، رئیس مکہ، متولی کعبہ، ابو الائمہ، حضرت ابو طالب کا دادا عبد المطلب۔ یہ چچا ابو طالب میری پرورش کرے گا۔ کس نے چنا؟ رسول نے چنا۔ کسے چنا؟ ابو طالب کو چنا۔ اب میرے عزیزو، عربی میں جس کو چنا جائے، جس کا انتخاب کیا جائے، جس کو چن لیا جائے، عربی لغت میں، ڈکشنری میں اسی کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ نا توجہ نہیں فرمائی؟ جس کو چن لیا جائے، جس کا انتخاب ہو، اسی کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تو رسول نے چنا کسے؟ ابو طالب کو چنا نا۔ عربی میں جسے چنا جائے اسے کہتے ہیں مصطفیٰ۔ تو جملہ دے دوں، جسے اللہ مصطفیٰ بنائے وہ محمد ہے، محمد جسے مصطفیٰ کہے وہ ابو طالب ہے۔
ایک صلوات پڑھ دیں مل جل کے سبھی. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. توجہ فرما رہے نا. تو لہٰذا میرے عزیزو یہی چچا ہے سرکار ابو طالب ہے کہ جس نے نبوت کو پال کر امت کے حوالے کیا. جب چاروں طرف سے خوف اور ڈر تھا, کس نے خوف اور ڈر میں محمد مصطفیٰ کی حفاظت کی؟ کون؟ سرکار ابو طالب. بلکہ ایک جملہ کہتا چلوں کہ سرکار ابو طالب ایسا مومن ہے, ساری دنیا نے نبوت کا کلمہ اعلان نبوت کے بعد پڑھا. جملہ دے رہا ہوں پوری تاریخ کی ذمہ داری کے ساتھ. سرکار ابو طالب نے اعلان نبوت سے پہلے محمد کو نبی مانا. دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل اس کی ہے کہ جب ایک مرتبہ مکے سے شام کی طرف کاروان جانے لگا, اب ایک کاروان جب جانے لگا, رسول ساتھ تھے, سرکار ابو طالب جب اس کاروان کے رئیس بن کے شام چلے. اب جیسے شام چلے, شام میں ایک دائر تھا, ایک چرچ تھا, اس میں ایک راہب تھا, اسی انتظار میں بیٹھا تھا کب آئے گا آخری نبی, کب آئے گا آخری پیغمبر, کب آئے گا آخری رسول. اسی انتظار میں شب و روز گزار رہا تھا, انتظار کر رہا تھا محمد مصطفیٰ کا کب آئے گا کب آئے گا. لیکن جب وہ آنے والا آیا, ابھی بچپنا ہے, اس نے دائر سے راہب نے کیا دیکھا؟ اس نے سوراخ سے روشن دان سے دیکھا ایک بچہ ہے, وہ جس جگہ سے چلتا ہے بادل اس کے سر پہ سایہ فکن ہو جاتا ہے, وہ درختوں کے پاس سے گزرتا ہے, درخت کی شاخیں تعظیم میں جھکنے لگتی ہے. سمجھ گیا یہی میری مراد ہے, سمجھ گیا یہی میرا منتظر ہے, سمجھ گیا برسوں سے جس کا انتظار تھا وہ گھڑی آ گئی. دائر کو چھوڑا, گھر سے نکلا, دائر سے چھوڑ کر ایک مرتبہ کاروان کے قریب آ کر کہا یہ بتاؤ اس کاروان کا رئیس کون ہے؟ سب نے کہا اس کا رئیس ابو طالب ہے. ابو طالب کے پاس راہب آیا, آ کر کہا ابو طالب یہ بتاؤ اس بچے سے تمہارا رشتہ کیا ہے, تمہارا واسطہ کیا ہے؟ کہا یہ میرا لخت جگر ہے, یہ میرا نور نظر ہے, میری جان قربان ہو جائے اس کے اوپر. کہا میں اس کے اندر آثار نبوت کو دیکھ رہا ہوں. کہا کیسے پتا چلا؟ کہا توریت میں پڑھا. کیسے پتا چلا؟ کہا انجیل میں پڑھا. کہا ایک نبی آئے گا, آخری نبی جو ہوگا اس کے سر پہ بادل اپنا سایہ کرے گا, آخری نبی جو ہوگا درخت کی شاخیں اس کی تعظیم میں جھک جائے گی. ساری علامتیں میں نے دیکھ لی اس کے اندر. کہا کیسے یقین کیا جائے؟ کہا یقین کرنے کے لیے کیا چاہیے آپ کو؟ پروف کے لیے کیا چاہیے؟ کہا ایک درخت لگا ہوا تھا, سوکھا ہوا درخت تھا, انار کا درخت تھا. کہا دیکھو ابو طالب میں اس نبی کی نبوت کا اللہ کو واسطہ دیتا ہوں, پروردگار اگر یہ محمد تیرا نبی ہے اس کو سبز و شاداب کر دے. ادھر راہب نے دست دعا کو بلند کیا, ادھر سوکھے درخت میں شاخیں آنے لگی, پتے آنے لگے, انار آنے لگے. ابو طالب نے بھی دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ جو درخت سوکھا ہوا تھا, نہ پتے تھے, سبز و شادابی نہ تھی, وہ سبز و شاداب ہو گیا. سمجھ گیا ہاں یہ وہی ہے جس کی خبر راہب بھی دے رہا ہے. ابو طالب تو جانتے تھے. اب اس نے ایک جملہ اور کہا جس کا نام بحیرہ تھا کہ ابو طالب اسے لے جاؤ ورنہ یہودی قتل کر دیں گے, مجھے خوف ہے اسے یہودی مار ڈالیں گے, لے جاؤ. تجارت کے لیے ابو طالب آیا تھا. ابو طالب نے نقصان مال کا نہ دیکھا کہ میرا مال جائے تو جائے, مال بکے نہ بکے, مال دنیا کو بھول گئے. رسول کو لے کر مکے تشریف لائے کہ محمد بچ جائے, مال تباہ ہو جائے تو ہو جائے, مال بکے نہ بکے, محمد مصطفیٰ بچ جائے. اب یہ راہب تاریخ نے, راوی نے, روایت نے اس کا نام بحیرہ بتایا. تو ایک جملہ کہہ دوں, عظمت محمد مصطفیٰ اگر سمجھنے پائے تو بحیرہ سمجھ جائے, نہ سمجھے تو ابو ہریرہ نہ سمجھے. صلوات بر محمد وآل محمد. توجہ فرما رہے نا, اس سے بلند صلوات بھیجیے. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. اللہ اکبر یا رسول اللہ. یا علی یا علی. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. غور فرمانے, توجہ ہے نا. تو لہٰذا میرے عزیزو سرکار ابو طالب ابھی تو رسول کا بچپنا ہے, سمجھ گئے کہ یہ نبی ہے. ابھی اعلان نبوت نہیں کیا, اعلان رسالت نہیں کیا, لیکن جو واپس لے کر آئے بھتیجا سمجھ کے نہیں, اللہ کا نبی سمجھ کر لے کر آئے. تو ساری دنیا کو نبی 40 سال کے بعد ملا. ابو طالب نے 40 سال سے پہلے محمد مصطفیٰ کی نبوت کا اقرار کیا. اگر ایمان نہ ہوتا
تو مال تجارت چھوڑ کر کیوں آتے؟ توجہ فرما رہے نا، یہ مال تجارت مکے میں خالی ہاتھ ابو طالب کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ مجھے مال نہیں چاہیے، مجھے محمد مصطفیٰ چاہیے۔ اب یہ محمد مصطفیٰ کس انداز سے پروان چڑھ رہا ہے، یہ خود بخود آج جناب ابو طالب کی طرف یہ گفتگو کا رخ ہو گیا، کیونکہ منبر کا جو وارث ہے وہ ابو طالب ہی کا تو بیٹا ہے۔ صاحب ممبر کون ہے، مالک ممبر کون ہے؟ یہ ابو طالب کا بیٹا ہے۔ تو ابو طالب کا بیٹا جو چاہے وہ پڑھوا لیتا ہے، توجہ ہے نا، جو چاہے وہ پڑھوا لیتا ہے۔ تو لہٰذا آج سرکار ابو طالب واقعی ہر مجلس میں نہیں، کم سے کم عشرے کی ایک مجلس ابو طالب سے منسوب ہو، کیونکہ تاریخ کے دو مظلوم شخص ہیں، ایک ختیجہ اور ایک ابو طالب۔ جس نے دولت لٹائی وہ مظلوم، جس نے جان لٹائی وہ بھی مظلوم۔ مورخین نے اپنی کتابیں بھر دی ہے حدیثوں کی نقل کرنے میں، لیکن یہ مورخ کا ظلم ہے کہ جہاں بہت سی ازواج سے روایت نقل کی ہے، خدیجہ سے نہیں کی ہے۔ جبکہ جناب خدیجہ جہاں میری بات جاری ہے وہ سنے اور یہ پیغام اور ذرا سا انصاف کر کے بتائے کہ ابو طالب علیہ السلام جنہوں نے نبوت کو پروان چڑھا کر امت کو دیا، دشمنوں سے بچا کر امت کو دیا، 3 سال تک شیب ابی طالب میں بھوکے رہے۔ ابو طالب بائیکاٹ ہو گیا، سرکار ابو طالب کہاں پر ہے؟ شیب ابی طالب میں۔ یہ ہے سرکار ابو طالب کا جذبہ نصرت۔ اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کتنے سال نہیں پیغمبر کے ساتھ معلوم ہے آپ کو؟ 25 سال، 15 سال اعلان نبوت سے پہلے، 10 سال اعلان نبوت کے بعد، 25 سال جو رسول کی شریک حیات بن کر رہی ہو اور تنہا رہی ہو۔ صحیح ہے نا؟ دیکھو مجمع کتنا اس کا، وہ نہ سوچے جو چلا گیا جہاں بھی مجلس میں چلا جائے، جہاں بھی پروگرام ہے، میں تو مجلس جو پڑھتا ہوں مجمع دیکھ کے نہیں، کیونکہ معیار جو ہے وہ کم و قلت نہیں ہے۔ معیار یہ نہیں کہ مجمع کم ہو، معیار یہ مجمع میں دم ہو۔ توجہ فرما رہے نا؟ تب سوچئے، یعنی ساری ازواج پیغمبر مدینے میں آئی، جناب خدیجہ مکے میں اور تنہا۔ تو اب مکے میں تنہا ہے نا، تو پیغمبر کی اعلان رسالت سے پہلے زندگی کیسی تھی وہ بھی خدیجہ کو پتا، اعلان نبوت کے بعد کیسی تھی یہ بھی خدیجہ کو۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں سے ہے نا بھائی، اعلان نبوت سے پہلے پیغمبر بیٹھتے کیسے تھے کون بتائے گا؟ چلتے کیسے تھے کون بتائے گا؟ کھانا کیسے کھاتے تھے کون بتائے گا؟ آداب زندگی کیا تھا کون بتائے گا؟ سوتے کیسے تھے کون بتائے گا؟ خدیجہ سے پوچھو نا، وہ تو تنہا بیوی ہے نا، اور مدینے میں 10 بیویاں ہیں۔ اگر 10 سال مدینے کے بانٹ دے جائے پیغمبر کے تو ایک بیوی کو 1 سال ملتا ہے۔ توجہ فرما رہے نا؟ تو جس کے حصے میں 1 سال آئے اس سے تو کتابیں بھری ہیں، توجہ فرما رہے نا؟ اس سے تو کتابیں بھری ہیں۔ اور جو 25 سال تنہا بیوی بن کے رہی ہو، نہ اس کے نام کی مسجد ملے گی نہ کتابیں۔ یہ تو بتاؤ جب اسلام چل رہا تھا، شروعات تھی، سب سے پہلے عورتوں میں پیغمبر کی تصدیق کرنے والی کون تھی؟ خدیجہ۔ پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھنے والے 2 تھے صرف، یا علی یا خدیجہ۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا علم یجد کا یتیمن فاہوا وجدک عائلن فاغنا۔ میرے نبی جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو کیا ہم نے آپ کی پرورش نہ کی؟ اللہ جانے تھوڑی سماعت کو بیدار کرتے ہوئے میرے عزیزو تھوڑی توجہ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا علم یجد کا یتیمن فآوا۔ میرے نبی جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو کیا آپ نے پناہ میں نہ لیا، پرورش نہ کی؟ یہ بتاؤ پرورش کس نے کی؟ تھوڑا بولتے ہوئے کس نے کی؟ ابو طالب نے۔ اللہ کیا کہہ رہا؟ ہم نے کی۔ یعنی اس کا مطلب دستے ابو طالب کو
اللہ اپنی طرف منسوب کر رہا ہے. تو ایک جملہ کہہ دوں، علی کے ہاتھ ید اللہ بعد میں بنے. توجہ تھوڑی سی. ابو طالب کے ہاتھ ید اللہ پہلے بن گئے. تو بھائی پروان ابو طالب چڑھائے، اللہ کے ہم نے چڑھایا. کیا اللہ کسی نجس آغوش کو اپنی آغوش کہہ سکتا ہے؟ خدائے پاک کیا کسی نجس آغوش کو اپنی آغوش کہہ سکتا ہے؟ ارے نجس آغوش تو بہت دور کسی مولوی کے آغوش کو نہیں کہے گا، کسی عالم کے آغوش کو نہیں. وہ اللہ ہے اللہ. کیونکہ ید اللہ وہ ہوتا ہے کہ جو کام وہی کرے جو اللہ چاہتا ہے. اللہ کہہ رہا میرے نبی جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو کیا ہم نے پناہ نہ دی؟ پناہ دی کس نے دی؟ ابو طالب نے. دنیا کہتی رہے حضور کو رسالت پناہ. حضور کا لقب ہے رسالت پناہ. کیا مطلب؟ یعنی جو امت کو پناہ دے وہ رسول. تبھی جملہ دے دوں، توجہ ہے نا، جو ساری امت کو پناہ دے اسے رسول کہتے ہیں. جو رسول کو پناہ دے دے، توجہ فرما رہے نا. کبھی اس انداز سے گفتگو سنیے، اسے ابو طالب کہتے ہیں. اب جس نے پناہ دی ہے پیغمبر کو، 3 سال شیب ابی طالب میں رہے، پتے تک کھائے گئے ہیں، بائی کاٹ رہا ہے. تو اب سارا مسلمان مکے میں، سارا مسلمان مکے میں نہیں، مکے میں ایک گھاٹی تھی پہاڑ جس کو آج بھی شیب ابی طالب کہتے ہیں. سارا مسلمان اس کے اندر تھا، اور جو مسلمان نہیں تھا مکے کے اندر تھا. بھئی 2 ہی چیزیں تھی، یا مسلمان تھے یا مسلمان نہیں تھے. اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ابو طالب مومن ہے کہ یا نہیں. تو ان 3 سالوں میں دیکھ لو کہ ابو طالب اگر شیب ابی طالب میں ہے، اس سے بڑی کیا دلیل دوں میں آپ کو؟ شیب ابی طالب میں ہے تو مومن، اگر مکے میں ہے تو آپ کہیے نا. تو لہذا 3 سال سرکار ابو طالب شیب ابی طالب میں رہے، زحمتیں اٹھائی. یہ کیسا کافر ہے جو زحمتیں بھی اٹھائے، مشقتیں بھی اٹھائے، پریشانیاں بھی اٹھائے، پھر بھی کافر معاذ اللہ ہے. اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ جس نے اپنی ساری دولتیں اسلام کے لیے قربان کر دی، 70,000 اونٹوں پر جناب خدیجہ کا مال تجارت چلتا تھا. مکے کا کوئی گھر نہیں تھا جو خدیجہ کی تجارت سے جڑا ہوا نہیں تھا. ساری دولت محمد مصطفیٰ کا صدقہ اتار کر امت کے حوالے کرنے والی خدیجہ ایک مرتبہ رسول سے اپنی آخری زمانے میں، اپنے آخری لمحات میں پوچھتی ہے، سرکار کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ سرکار کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ کیا آپ مجھے بشارت دیتے جنت کی؟ مولا علی تشریف فرما تھے. رسول نے فرمایا خدیجہ جب تک اس علی کی ولایت کا اقرار نہ کرو گی جنت میں نہ جاؤ گی. بس جملہ سن لیجئے گا، یاد رکھ لیجئے گا، جب تک اس علی کی ولایت کا اقرار نہ کرو گی جنت نہ جاؤ گی. خدیجہ نے مولا کو دیکھا، دیکھ کر کہا یا رسول اللہ، علی کو اپنے ہاتھوں پہ پروان چڑھایا ہے، علی کو اپنی آغوش میں پالا ہے، علی میرا بچہ ہے، بچے کی طرح پروان چڑھایا ہے. کہا کچھ بھی ہو جب تک اعلان اور اقرار ولایت علی نہ ہوگا جنت نہ ملے گی. جناب خدیجہ نے اقرار ولایت حضرت علی کیا. رسول نے کہا خدیجہ جنت مبارک ہو. تو ایک جملہ کہہ دوں، یعنی جس نے اسلام کے لیے مال لٹایا، تھوڑی توجہ، جس نے اسلام کے لیے مال لٹایا جب بغیر علی کے وہ جنت میں نہ جا سکا، تو جس نے اسلام کے نام پر مال لوٹا ہو، توجہ ہے نا، بھائی جب لٹانے والا بغیر علی کی ولایت کے نہیں ہے تو جس نے لوٹا ہو، مال غنیمت گھر میں لایا ہو علی کی تلوار کے صدقے میں، تو بغیر علی کی ولایت کے اس کا کیا حشر ہوگا. اور جناب فاطمہ بنت اسد تو ماں ہے مولا علی کی. جب مولا علی کی ماں جناب رسول نے رسالت مآب نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا جناب فاطمہ بنت اسد کو، صحیح ہے نا، کفن اپنے کرتے کا دیا جناب فاطمہ بنت اسد کو. اب قبر میں لٹایا ہے، فرشتے سوال کر رہے من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ جناب فاطمہ بنت اسد سب جواب دے رہی ہے. پھر ایک سوال ہوا من اماموں کا، تیرا
من اماموں کے، تیرا امام کون ہے؟ جناب فاطمہ بنت اسد خاموش ہو گئے۔ رسول نے کہا کہ چچی جان کہتی کیوں نہیں میرا امام علی ہے؟ وہ تو ماں ہے۔ تو جب ماں ہے مولا علی کی، اس کے باوجود بھی اقرار امامت علی کیا، تو پھر دوسرا کیا حال ہوگا؟ ایک صلوات پڑھ دیجیے مل جل کے سبھی، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ تو لہٰذا اللہ نے عقل و شعور جیسی نعمت دی ہے۔ ہمیں مرنے کے بعد جنت چاہیے، ہمیں مرنے کے بعد کوثر چاہیے، ہمیں مرنے کے بعد ہماری قبر میں جو ہے وہ سختی نہ ہو۔ تو لہٰذا یہ چند روزہ حیات ہے میرے عزیزو، انسان آیا ہے مرنے کے لیے، جو آیا ہے مرے گا، جو آیا ہے بچھڑے گا۔ تو لہٰذا یہ دنیا جو ہے چند روزہ ہے، بلکہ چند روزہ کہنا بھی غلط ہے۔ مولا نے فرمایا یہ دنیا جو ہے انسان دو کل کے درمیان زندگی گزارتا ہے، ایک کل وہ جو گزر چکی ہے، ایک کل وہ جو آنے والی ہے۔ جو گزر گئی وہ واپس نہ آئے گی، جو آنے والی اس کی کوئی امید نہیں ہے۔ صرف ایک دن ہے انسان کے پاس، اسی میں اپنی جنت کو بھی اسے کامیاب بنانا ہے، کوثر کو بھی کامیاب بنانا ہے، قبر کو بھی کامیاب بنانا ہے، برزخ کو بھی کامیاب بنانا ہے۔ اگر انسان مر گیا، قبر میں جا کے اسے ہوش آیا، کیا فائدہ؟ قبر میں پہنچنے کے بعد اگر ہوش آیا تو کیا فائدہ؟ تو لہٰذا ہمیں قرآن کے اعتبار سے، حدیث کے اعتبار سے، عقل و شعور کے اعتبار سے وہ کام کرنا ہے کہ جو ہماری دنیا کو بھی کامیاب بنا دے، ہماری آخرت کو بھی کامیاب بنا دے۔ یہ گفتگو چلی ہے سرکار ابو طالب کی، تو گفتگو مسلسل سرکار ابو طالب سے ہی ہو جائے۔ سرکار ابو طالب، کیونکہ جب جناب ابو طالب کا ذکر آتا ہے تو میرا دل کہتا ہے مولا علی بڑے خوش ہوتے ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی کسی کے باپ کی تعریف کرے گا تو بیٹا خوش ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی، اگر کوئی کسی کے باپ کی تعریف کرے تو بیٹا خوش ہوگا۔ اور پھر ایسا باپ جس نے اسلام کے لیے سب کچھ لٹایا اور مسلمان نے تہمتیں لگائی، تو اس کی جب حمایت کی جائے گی، اس کے فضائل بیان کیے جائیں گے تو مولا خوش ہوں گے۔ تو لہٰذا میرے عزیزو بس دو چار دلیلیں سن لیجئے، پھر گفتگو مسلسل ہو رہی ہے۔ سرکار ابو طالب کے ایمان کی سب سے بڑی دلیل میری نگاہ میں قرآن کے اعتبار سے یہ ہے، قرآن نے یہ کہا کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو جائے، مرد، اور اس کی بیوی کافرہ ہو تو وہ اس کے اوپر حرام ہے۔ قرآن سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ اور اگر کوئی عورت مومنہ بن جائے، ایمان لے کر آ جائے، تو اس کا شوہر اگر ایمان نہ لائے تو شوہر اس کے اوپر حرام ہے۔ یہ قرآن ہے، صحیح ہے نا؟ یعنی اگر مرد اور بیوی دونوں صاحب ایمان نہ تھے، ان میں کوئی ایک ایمان لے کر آ جائے، بیوی ایمان لے کر آ جائے تو شوہر حرام، شوہر ایمان لے کر آ جائے تو بیوی حرام، صحیح ہے نا؟ قرآن کا قانون ہے نا، اللہ نے قانون بنایا، ہمارا نہیں ہے، قرآن کا فیصلہ ہے کہ اگر دونوں میں ایک مسلمان ہو جائے تو دوسرا اس کے اوپر حرام ہو جائے گا۔ تو اب ایمان ابو طالب کا انکار کرنے والے، انہوں نے غلطی کر دی۔ غلطی کیا ہوئی ان سے کہ علی کے باپ کا ایمان تو نہ مانا، ماں کا تسلیم کر لیا۔ اللہ جانا آپ کہاں بیٹھے ہیں۔ یعنی جناب فاطمہ بنت اسد کے ایمان کا اقرار سب نے کیا، سب نے مانا مومنہ، سب نے مانا صاحب ایمان۔ تو بھائی جب ماں مومنہ ہے، رسول کی چچی مومنہ، معاذ اللہ چچا کافر، تو رسول پہ واجب تھا دونوں میں جدائی کرائے۔ بھائی توجہ ہے نا، اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی؟ رسول پر واجب تھا، چچی آپ صاحب ایمان ہے، چچا نہیں ہے، تو چچا آپ کے لیے حرام ہو گئے۔ لیکن کوئی جھوٹی سی جھوٹی روایت لے کر آؤ، رسول نے جدائی کرائی نہیں کرائی، تو رسول کا جدائی کرانا نہ کرانا اس بات کی دلیل ہے جیسے مومنہ فاطمہ بنت اسد، ویسا ہی مومن ابو طالب۔ اور یہاں بھی غلطی اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغُنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَنْهَرْهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ جَنَاحَهُمَا الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ اپنے نبی سے
خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وہ قضا ربو کا، میرے نبی تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے، تیرے رب کا حکم یہ ہے اللہ تعبدو الا ایاہو، کسی کی عبادت نہ کرنا اللہ کے علاوہ، پروردگار کے علاوہ، اور بالوالدین احسانا، میرے نبی اپنے ماں باپ پر احسان کرنا، میرے نبی اپنے ماں باپ پر احسان کرنا۔ تھوڑی سی توجہ، قرآن سنا رہا ہوں میں آپ کو، روایت نہیں سنا رہا ہوں کہ آدمی کہہ دے روایت ضعیف ہے، راوی ضعیف ہے، روایت ضعیف ہے، فلاں کتاب میں لکھی ہے، نہیں، آیت قرآن کی، قرآن پڑھیے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 ہے۔ اللہ نے کہا میرے نبی، میرے پیغمبر، تیرے اللہ کا حکم یہ ہے، تیرے رب کا حکم یہ ہے، کسی کی عبادت نہ کرنا، صرف اللہ کی عبادت کرنا، بالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ پر احسان کرنا۔ اب سنیے جملہ آیت کا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، میرے نبی، میرے پیغمبر، جب تیرے ماں باپ دونوں بڑھاپے کی منزل میں پہنچ جائے، دونوں پہنچ جائے یا دونوں میں ایک پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، انہیں اف تک نہ کرنا، انہیں اف تک نہ کرنا۔ اب آپ مجھے اتنا تو انصاف کر کے بتاؤ، یہ آیت جو نازل ہوئی ہے نا 40 سال کے بعد ہوئی ہے نا، دیکھو اگر آپ ایسے تھک کے سنو گے تو میں مصائب پڑھ کر اتر جاؤں گا۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، توجہ فرما رہے، تھوڑا آگے آگے تشریف لیا تاکہ گفتگو آسان ہے، آ جائے تھوڑا صلوات پڑھتے ہیں، یا علی باواز بلند صلوات پڑھتے ہوئے آ جائے، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ چھلکے شراب، فوجی صاحب ادھر دیکھ کے، چھلکے شراب عشق علی میں چھنی ہوئی، چھلکے شراب عشق علی میں چھنی ہوئی، اور چادر عقیدتوں کی سروں پر تنی ہوئی، ضیاء بھائی چادر عقیدتوں کی سروں پر تنی ہوئی، اور آئے منقبت کے سننے سنانے میں جب مزہ، دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی ہے، دونوں طرف آگ حیدری، ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ بالوالدین احسانا، میرے نبی، میرے پیغمبر، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ پر احسان کرنا۔ اللہ فرما رہا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، میرے نبی جب تیرے ماں باپ میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے کی منزل میں پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کرنا۔ تو بھائی یہ میں تمام مسلمانوں سے سوال کرتا ہوں، تمام علماء اسلام سے، کہ آیت جو نازل ہوئی ہوگی کم سے کم 40 سال کے بعد ہوئی ہوگی۔ 40 سال پہ قرآن نازل ہوا، جب پیغمبر 40 سال کے اعلان نبوت کیا تو 40 سال کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے نا۔ اور اللہ کا جو رسول ہے، ان کے والد کب تک رہے؟ بے رسول تو دنیا میں پیدا بھی نہ ہوئے، اور جناب عبداللہ دنیا سے چلے گئے۔ ماں کب تک رہی؟ 6 سال تک، صحیح ہے۔ تو پیغمبر جب 6 سال کی عمر مبارک میں پہنچے، نہ ماں ہے، تھوڑی توجہ، نہ باپ ہے، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جب تیرے ماں باپ بڑھاپے کی منزل میں پہنچ جائے، اللہ جانے آپ کیا سن رہے ہیں بھائی، اللہ کہہ رہا ہے جب میرے محمد، میرے رسول، میرے نبی حیدری، جب یہ دونوں میں کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی منزل میں پہنچ جائے، اف تک نہ کرنا۔ میرے اللہ، میرے پروردگار، تیرے نبی کے تو والدین ہے نہیں، ماں باپ تو ہے نہیں، وہ تو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ پروردگار تو کیا کہہ رہا ہے کہ جب یہ دونوں یا ان میں سے تیری زندگی میں میرے نبی بڑھاپے کی منزل میں پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، انہیں اف نہ کہنا، ولا تنہرہما، انہیں جھڑکنا نہیں، وقل لہما قولا کریما، جب بھی ان دونوں سے گفتگو کرنا لہجے میں نرمی ہو، لہجے میں شائستگی ہو، ادب کا لحاظ ہو، ادب کے ساتھ دونوں سے گفتگو کرنا۔ بھائی جب دونوں رخصت ہو گئے دنیا سے تو یہ بتاؤ، اللہ نے یہ فرمایا اپنے ماں باپ سے پیار محبت سے گفتگو کرنا، تو جب کیا اللہ کو نہیں پتا؟ کیا اللہ کو نہیں پتا کہ میرے رسول کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے؟ اگر پتا ہے تو پھر بتاؤ یہ ماں باپ کون سے ہیں؟
یہ ماں باپ کون سے ہیں؟ تو بھائی تاریخ نے ایک جملہ لکھا، سرکار ختم الانبیاء اپنی چچی فاطمہ بنت اسد کو جب بھی دیکھتے تھے تو فرمایا کرتے تھے انت امی بعد امی، آپ میری ماں کے بعد ماں ہے۔ اللہ اکبر، آپ میری ماں کے بعد ماں ہے۔ تو بھائی یہ تو ثابت ہو گیا فاطمہ بنت اسد ہوئی ماں، باپ کون ہوا؟ اللہ جانے، اللہ جانے، مولا سلامت رکھے۔ بس جب ماں ثابت ہو گئی فاطمہ بنت اسد ماں، انت امی بعد امی، آپ میری ماں کے بعد میری ماں ہے۔ فاطمہ بنت اسد نے وہ پیار دیا، وہ محبت دی ہے رسول کو، پہلے رسول کو کھلاتی تھی، بعد میں اپنے بیٹوں کو کھلاتی تھی، پہلے رسول کا خیال رکھا، بعد میں بیٹوں کا خیال رکھا۔ تو یہ ماں ہے نا، قرآن نے فاطمہ بنت اسد کو بھی ماں کہا، ان کے سامنے اف تک نہ کرنا۔ تو جب یہ ماں ہوئی تو باپ، اللہ کیا فرما رہا ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے میرے نبی، ان کے سامنے اف نہ کرنا۔ مسلمانوں، رسول تو اف نہ کرے، اور تم اپنی زبان کو دراز کیے ہوئے ہو، سرکار ابو طالب کی شان میں گستاخی کرتے ہو۔ نبی کے بارے میں تو اللہ فرما رہا ہے جب بھی گفتگو کرنا لہجے میں نرمی ہونا اور یہ دعا کرنا، میرے اللہ ان دونوں پر ایسے رحم فرما جیسے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا۔ قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار جنہوں نے میری پرورش کی ہے ان دونوں پہ ویسے رحم کرنا جیسے بچپن میں ان دونوں نے میرے اوپر رحم کیا۔ تو یہ بتائے بچپن میں رحم کس نے کیا؟ دو ہونے چاہیے رحم کرنے والے، دو۔ بھائی عبداللہ تو ہے نہیں تو کس نے رحم کیا؟ پھر اللہ نے فرمایا قل، نبی کہو ان دونوں پہ ایسے رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے کیا۔ تو یہ بتاؤ رحم مومن پہ ہوتا ہے یا کافر پہ؟ اللہ جانے کہاں پر ہے، رحم کس پر ہوتا ہے؟ اور اللہ دعا کروا رہا اپنے نبی سے، نبی تو دعا کر، نبی دعا کر اور پوری نہ ہو۔ بھائی دو چچا، چچا تو نبی کے زیادہ ہے، دو چچا، ایک ابو لہب ایک ابو طالب۔ ابو لہب کے لیے فرمایا تبت یدا ابی لہب بتب، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ ابو طالب کے بارے میں فرمایا نبی دعا کر کہ پروردگار ایسے رحمت کا نزول فرما جیسے بچپن میں رحم کیا۔ تو آپ مجھے بتائیں کیا پورے مکے میں ابو لہب کافر تھا؟ عتبہ تھا، عتیبہ تھا، شیبہ تھا، ابو جہل تھا، اکرمہ تھا، ابو لہب تھا، اور بہت سے ابو تھے۔ صحیح فرمایا ہے، میں غور فرمایا، بہت سے افراد تھے۔ تو پھر یہ بتائیے اللہ نے ابو لہبی کا نام کیوں لیا؟ کافر تو اور بھی تھے نا، یہ ابو لہب کا نام لے کے تفکر صاحب یہ اللہ نے کیوں کوسا، یہ کیوں بد دعا کی؟ ابو جہل نے اتنا ظلم کیا رسول پر، رسالت ماپ پر بڑا ستم کیا، بڑا ظلم کیا، ابو جہل کا نام نہیں لیا اللہ نے، نہیں فرمایا تبت یدا ابی جہل بتب، اے ابو جہل تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، ابو جہل کا نام نہیں لیا، توجہ ہے نا۔ اور اکرمہ، عتبہ، شیبہ، بہت سارے کافر تھے، کسی کا نام لے کر اللہ نے بد دعا نہیں کی، یہ ابو لہب کا نام کیوں لیا؟ اللہ نے بتانا چاہا رسول کے چچاؤں میں جو کافر تھا، توجہ، اس کا نام میں نے لے دیا جو مومن تھا، یعنی کافر کے لیے بد دعا اور مومن کے لیے دعا۔ تو اب بھی سمجھ میں نہ ہے، بد دعا والے اور ہوتے ہیں، دعا والے۔ ایک صلوات پڑھ دی عظمت آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ حیدری، ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے۔ اب آپ دیکھیں، ملاحظہ فرمائے، ایک نہیں ہزاروں دلیلیں ہیں سمجھنے والے کے لیے، صحیح ہے نا؟ بے شمار کہتے ہیں نا جاگنے والوں کو اٹھانا آسان ہے، الٹا کہہ دیا نا، اس لیے تاکہ آپ کی سماعت کا امتحان لیا جائے۔ جو سو رہا ہو اس کو بیدار کرنا آسان ہے، لیکن جو جگ رہا ہو، جو جگ رہا ہو، چادر ڈال کے لیٹا ہے، اس کو آپ آواز دیتے رہے، نہیں اٹھے گا۔
صحیح ہے نا؟ اسی طریقے سے بہت سے لوگوں نے غفلت کی چادر اوڑھ رکھی ہے. حدیث سناؤ، روایت سناؤ، آیت سناؤ، کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. صحیح ہے؟ کہا وہ تو کلمہ نہیں پڑھا. ابو طالب پڑھیں گے بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پڑھنے والے اور ہوتے ہیں، پڑھوانے والے اور ہوتے ہیں. صحیح ہے نا؟ جس کا کلمہ دنیا پڑھے گی، ابو طالب تو اس کی حفاظت کرنے کے لیے آیا ہے نا. جس کے گھر سے اسلام چلا وہ ابو طالب ہے. آپ کا کتنا ہی دوست ہو دوسرے مذہب کا، آپ کہیے بھائی اپنے گھر مجلس رکھ لو، رکھے گا وہ؟ یہ تو کہتا ہے کہ مجلس کا خرچہ کتنا ہے، پیسے بتا دو مجھ سے لے جاؤ، لیکن مجلس کرو تم اپنے یہاں. یہ تو کہے گا کہ مجلس میرے گھر نہیں ہوگی، اپنے یہاں جا کے کرو. تو آپ یہ بتائیں مجھے، جب دعوت اسلام کے لیے رسول نے بلایا، اب میں بڑی محنت سے پڑھ چکا، اب تھوڑا رک رک کے پڑھوں گا تاکہ میں بھی سانس تو تھوڑا سا لے لوں. میں تو آپ کے ذہن کو آمادہ کر رہا تھا کہ مجلس کا وہ رنگ آ جائے. صحیح ہے؟ لیکن آپ اکیلے مجھ سے بلوا رہے ہیں. صحیح ہے؟ حیدری یا علی یا علی اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. اسلام کا آغاز کہاں سے ہوا؟ کس کے گھر سے ہوا؟ ابو طالب کے. تو جب سرکار ابو طالب کے گھر سے ہوا اعلان توحید، تو ابو طالب کو کہنا چاہیے تھا میرے بھتیجے محمد یہ اعلان مکے کی گلیوں سے کر، میرے گھر سے نہیں. اللہ جانے آپ کیسے سن رہے ہیں. بھائی میرے گھر سے نہیں، میں تو مانتا ہی نہیں، لیکن دعوت کی ابو طالب کے گھر، پیسہ خرچ ہوا ابو طالب کا، کھانا کھایا گیا ابو طالب کے پیسے کا، کھانے کا انتظام کرنے والا ابو طالب کا بیٹا، لوگوں کو گھر گھر جا کے بلانے والا ابو طالب کا بیٹا. دعوت ذوالعشیرہ میں کھا کر جانے والے اور تھے. توجہ فرما رہے نا؟ اور وہاں رسول کو اعلان نبوت کے لیے اٹھانے والے اور تھے. اچھا ایک سوال میرا یہ ہے، اگر مجمع لگا ہو، اس میں اگر کوئی بات کی جائے اور اگر وہ مذہب کے خلاف ہو اور اس کا بیٹا بول دے، تو باپ ٹوکے گا نہیں ٹوکے گا؟ رسول فرما رہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور رسول ہوں، جو میری تصدیق کرے گا وہ میرا وزیر ہوگا، جانشین ہوگا، بھائی ہوگا. صحیح ہے نا؟ اللہ ایک ہے، میں توحید کا پیغام لے کر آیا ہوں، میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں. اب اس میں کوئی نہ بولا، تاریخ نے لکھا 10 سال کا بچہ اٹھا، اس نے کہا میں آپ کی رسالت کی تصدیق کرتا ہوں. کون اٹھا؟ علی. ابو طالب کہاں تھے؟ گھر میں. صحیح ہے نا؟ تو ابو طالب کو ٹوکنا چاہیے، علی بیٹھ جاؤ. جب بڑے ہوتے چھوٹے نہیں بولتے. ارے کیا سن رہے آپ؟ جب بڑے ہوتے خاندان کے چھوٹے نہیں بولتے. تو ابو طالب کا نہ ٹوکنا، علی کو نہ روکنا. عقیدہ ابو طالب کا تھا، بیان علی نے کیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حیدری عقیدہ ابو طالب کا تھا، بیان علی نے کیا. ابو طالب کا نہ ٹوکنا روکنا اس بات کی دلیل ہے، جو ایمان علی کا وہی ابو طالب کا، جو عقیدہ علی کا وہی ابو طالب کا، جو فکر علی کی وہی ابو طالب کی. اب آپ دنیا سے ایک سوال یہی میں کروں گا کہ جب اعلان عقد محمد مصطفیٰ، جب یہ عقد کا پیغام جب پہنچا ہے نا، آپ مجھے بتائیں پیغمبر کی زندگی کتنے سال کی تھی؟ 25 سال کی تھی. جب پیغمبر شام سے چل کر تجارت کا مال لے کر اور خرچ کر کر اسے بیچ کر مکے جب آئے تھے، اور خدیجہ کا غلام تھا ورقہ ابن نوفل. خدیجہ نے جب ورقہ ابن نوفل سے یہ پوچھا، یہ بتاؤ آج محمد، اس بار محمد قافلے میں گئے، یہ بتاؤ کیسا محمد کو پایا؟ کہا آج سب سے زیادہ اس بار پروفٹ ہوا، بچت ہوئی سب سے زیادہ، یہ محمد کے قدموں کی برکت تھی. ابھی یہ ورقہ ابن نوفل رسول کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایسا ہے یہ تو محمد ابو طالب کا بھتیجا، جہاں جہاں جاتا ہے
بادل اس کے سر پہ سایہ کرتا ہے، شاخیں جھک کے سلام کرتی ہے، سنگریزے اس کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھتے ہیں، تعریف کرتا ہے۔ خدیجہ کے دل میں رسول کی محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اتنی پاکیزہ محبت پیدا ہوئی، جب رسول آنے لگے خدیجہ نے اپنے چھت سے دیکھا محمد مصطفیٰ کے سر پہ بادل اپنا سایہ کیے ہوئے ہے، تو دیکھا خدیجہ ملکۃ العرب کی خدیجہ، سب سے مالدار عورت تھی مکے کی جناب خدیجہ۔ خدیجہ کو پھر ایسا شور ملے گا کہاں؟ بھئی توجہ فرما رہے، نور مصطفیٰ چل رہا ہے، خدیجہ دیکھ رہی ہے، دل میں پیدا ہوئی کہ اس سے اچھا شور کہاں ملے گا۔ تو ورقہ ابن نوفل سے کہا کہ جاؤ ہمارے عقد کا پیغام ابو طالب کی خدمت میں پیش کرو۔ یہ ایسی پاکیزہ نیت تھی خدیجہ کی، اللہ نے کہا خدیجہ تمہارے دل میں ہمارے رسول کی پاکیزہ محبت پیدا ہوئی، تم نے عقد کا پیغام بھیجا تو صحیح۔ اب قیامت تک شریعت کا قانون یہ ہوگا، جب بھی عقد ہوگا بیٹے کی طرف سے اور بیٹی کی طرف سے دو وکیل ہوں گے، ایک لڑکی کا عقد پڑے گا، ایک لڑکے کا عقد پڑے گا۔ قانون کیا بنا؟ خدیجہ نے پیغام بھیجا تو اب جب بھی عقد ہوگا، جب بھی نکاح ہوگا تو لڑکی کا وکیل شروع کرے گا۔ اللہ جانے آپ کیا سن رہے، لڑکے کا وکیل قبول کرے گا، لڑکی کا وکیل کہے گا ان کہتو موکلتی لموکلے کا علی المہر المعلوم، میں اپنی موکلہ کا تم سے کر رہا ہوں۔ اب لڑکے کا جو وکیل ہوگا وہ کہے گا قبلت النکاح، میں نے نکاح کو قبول کر گیا اپنے وکیل کے لیے۔ اب آپ سوچیں اپنے موکل کے لیے نکاح قبول کیا۔ اب یہ کیسے قانون بنا؟ کیونکہ عقد کا پیغام خدیجہ نے بھیجا، لڑکی نے بھیجا، لڑکے نے قبول کیا، تو شریعت بنا دی اللہ نے۔ خدیجہ کی سوچ کو، خدیجہ کی فکر کو، اچھا رسول نے کیوں نہ بھیجا؟ یہ جناب خدیجہ نے کیوں بھیجا؟ رسول کو نہیں پتا تھا میری بیوی بنے گی، تو رسول کو بھیجنا چاہیے تھا۔ خدیجہ گھر پیغام کیوں نہیں بھیجا؟ یہ تھی مصلحت رسالت کہ کل کا جھوٹا مورخ نہ لکھ دے کہ رسول نے لالچ میں ہے توجہ فرما رہے نا، ہے توجہ فرما رہے نا کہ رسول نے حیدری اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ کل کا جھوٹا مورخ نہ لکھ دے کہ رسول نے خدیجہ کے دولت کے لالچ میں عقد کا پیغام بھیجا۔ خدیجہ کی عمر تو زیادہ تھی تو رسول لالچی تھا نہیں، رسول اپنی جگہ ہے، خدیجہ بھیجے گی پیغام، قبول ہم کریں گے۔ توجہ ہے نا؟ اب کوئی یہ نہ لکھ دے کہ پیغمبر نے اتنی شادیاں کی ہے، توجہ ہے نا؟ یہ رسول ہے رسول، اور پیغمبر نے بھی ہر سین و سال کی عورت سے شادی کی ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ پیغمبر نے، اب جملہ بڑی احتیاط سے کہہ رہا ہوں بھائی، بہت سے جو ہے سب کو بیوی اچھی تو نہیں ملتی، ایک ایک بیوی ہوتی ہے، ایک ایک مزاج کی بیوی ہوتی ہے، شوہر کہتا کچھ ہے وہ کرتی کچھ ہے، چاہیے وہ بیوی اچھی ہوتی ہے۔ سید صاحب بھی ماشاءاللہ سر جھکا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ وہ صحیح ہے جو میں کہہ رہا ہوں، صحیح ہے نا کہ بیویاں سب کو نہیں ملتی اچھی۔ نبیوں کو نہ ملی، جناب نوح کو، جناب لوط کو، جناب لوط کچھ کہتے تھے، ان کی بیوی کچھ کہتی تھی، تو ہر ایک کو نہیں ملتی، وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو بیوی اچھی مل جاتی ہے، صحیح ہے۔ اب کوئی یہ نہ کہہ دے پیغمبر آپ کو تو اچھی بیوی ملی، تو آپ کیا جانے کہ بیوی کی زبان کے جملے کیسے ہوتے ہیں، یہ جملے کہہ دے تو نیند اڑ جاتی ہے۔ میں جملہ دے رہا ہوں، آپ کو کیا معلوم کہ بیوی کی اذیتیں کیسی ہوتی ہے؟ تو پیغمبر نے ہر طرح کی بیوی سے، ہر طرح کی عورت سے شادی کی، تاکہ کل کوئی امت والا یہ نہ کہہ دے کہ آپ کو تو اچھی بیوی ملی۔ ایک صلوات پڑھ دے عظمت آل محمد پر، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ یا علی اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔
لہٰذا جب یہ بات آ گئی تو ایک بات اور کہتے ہیں، چلو جن لوگوں نے بھی شادی نہیں کی ہے، شادی جب کرنا تو معیار تقویٰ ہو، مال نہ ہو، حسن و جمال نہ ہو۔ جب آدمی اللہ کے لیے شادی کرے گا تو اللہ اسے مال بھی دے گا، حسن بھی دے گا، صحیح ہے نا؟ یہ نہیں کہ بہت حسین جمیل ہو۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، کہ اگر کردار صحیح نہ ہو، حسن و جمیل خوبصورتی ہو صرف، تو وہ ایسی ہے جیسے کوڑے کے اوپر پھول کھلا ہے، صحیح ہے نا؟ تو اماموں نے سب کچھ بتا دیا۔ تو معیار تقویٰ ہو، عبادت پروردگار ہو، مومنہ ہو، ایمان ہو، لیکن ایمان کے ساتھ اگر حسن بھی ہو، صحیح ہے، لیکن حسن ہی معیار نہ ہو، تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو، ایمان ہو، ایمان کی بنا پر شادی کرنا چاہیے۔ اور آپ کو کیسے بچے چاہیے ویسے شادی کرنا چاہیے۔ پھر جملہ دے رہا ہوں، اپنی شادی کے لیے عورت معیار نہ بناؤ، اپنی نسل کو معیار بناؤ۔ اس کی دلیل کیا سنو گے؟ حضرت علی نے میسج دیا، بھائی عقیل ایسا قبیلہ تلاش کرو ہے جو بہادر ہو، ایسا قبیلہ تلاش کرو جو بہادر ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کو بہادر بیٹا چاہیے تھا، تو قبیلہ بہادر تلاش کیا۔ ایک سوال سے آپ کی خدمت میں سوال ہے اور بہت تیزی کے ساتھ گزر جاؤں گا سوال آپ کے ذہن میں چھوڑ کر۔ علی کو بہادر بچہ چاہیے تھا، صحیح ہے، تو یہ کیوں نہ فرمایا ایسی لڑکی تلاش کرو جو بہادر ہو؟ یہ کیوں کہا ایسا قبیلہ تلاش کرو جو بہادر ہو؟ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کوئی لڑکی بہادر تلاش کرو، تو شاید مولا جواب دے کہ لڑکی شجاع بن کے کیا کرے گی؟ عورتیں گھروں میں اچھی لگتی، میدان میں نہیں۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اللہ جانے آپ کیا سن رہے ہیں۔ یا علی، توجہ فرما رہے نا؟ تو لہٰذا جیسی آپ کو نسل چاہیے، اگر آپ عالم دیکھنا چاہتے ہیں اپنے بچے کو تو گھرانہ عالم ہونا چاہیے، اگر بہادر دیکھنا چاہتے ہیں گھرانہ بہادر ہو، اور اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں ہماری نسل عزادار ہو تو پھر بیوی ماتمدار ہو، صحیح ہے نا؟ بیوی کون ہو؟ ماتمدار ہو، مولا کے عزادار ہو، تاکہ ہماری نسلوں میں حسین کی عزاداری رہے، صحیح ہے نا؟ عزاداری رہے حسین کی۔ اور ہمارے پاس عزاداری کا علاوہ ہے کیا؟ بس چند جملے اور، کیونکہ زیادہ وقت نہ ہو جائے آپ کی خدمت میں، آپ کا وقت زیادہ لینا مقصود نہیں ہے، بس چند جملے۔ اب خدیجہ نے اپنے عقد کا پیغام بھیجا رسول کی خدمت میں۔ رسول نے فرمایا میرا چچا ابو طالب اگر راضی ہو جائے تو میں راضی ہو جاؤں گا۔ اللہ جانے کہاں پر آپ بیٹھے اور کہاں آپ کی خدمت میں میں نے جملہ دے دیا کہ جب تک چچا ابو طالب راضی نہ ہوں گے میں عقد سے راضی نہ ہوں گا۔ ابو طالب نے کہا محمد میں راضی ہوں، تو جملہ دے دوں آپ کی خدمت میں، ساری امت کی کوشش یہ ہے محمد راضی ہو۔ اللہ جانے آپ کیا سن رہے ہیں؟ ساری امت یہ چاہتی ہے رسول راضی ہو جائے، اور رسول یہ چاہتے ہیں ابو طالب راضی ہو جائے۔ ساری امت کی یہی کوشش ہے رسول راضی ہو جائے۔ رسول کی کوشش ہے چچا ابو طالب راضی ہو جائے۔ ابو طالب نے رشتہ قبول کیا، جانتے تھے حضرت ابو طالب کہ خدیجہ پاک دامن ہے، طاہرہ ہے، مطہرہ ہے، صاحب عصمت ہے، خدیجہ کی عظمت سے واقف تھے۔ عقد ہوا، جب عقد ہونے لگا بارات چلی ہے، سرکار ابو طالب بارات لے کے اپنے بھتیجے کی چلے ہیں، اپنے گھر سے یہ بارات لے کے چلے ہیں، پہلی بارات ہے اور شاید آخری بھی ہو۔ ایک ہی بارات جب چلی تھی، رسالت معاف کی تو اللہ نے بھی دیکھا میرے نبیوں کس کی رسالت کی وجہ سے تمہیں نبوتیں ملی؟ کہا محمد کی۔ کہا تو جاؤ شرکت کرو۔ سارے فرشتے سارے انبیاء شرکت کے لیے آئے، رسول کے پیچھے سارے معصوم فرشتے، سارے انبیاء، سارے رسول، لیکن جو بارات لے کے چلتا ہے اللہ جانے آپ کا سن
جو بارات لے کے چلتا ہے، جو ولی ہوتا ہے وہ آگے ہوتا ہے، دولہا اس کے پیچھے ہوتا ہے، باراتی دولہے سے پیچھے، یہی تو ہوتا ہے نا۔ تو جس کے پیچھے سارے رسول چلے وہ محمد، اور محمد جس کے پیچھے ہو، نہیں بولو تو صحیح، وہ سرکار ابو طالب چلی ہے بارات، ادھر خدیجہ نے کہا ہے اپنے غلام سے کہ جب محمد کی بارات گھر سے چلے ہر قدم پر ایک غلام آزاد کر دینا، ایک کنیز کو صدقہ اتار کے دے دینا، آزاد کر دینا۔ ہر قدم پر غلام و کنیز آزاد ہوئے، اور خدیجہ کے گھر جب بارات آئی ہے، سونے کی کرسیاں لگی تھی، چاندی کی کرسیاں الگ تھی، کیا شان تھی، ملکۃ العرب کی بارات تھی نا، شان کیا تھی، مسند بچھی ہوئی تھی۔ سرکار ابو طالب تشریف فرما ہے، ادھر رسول نے کہا چچا میرا عقد پڑھیے۔ آپ کو بتا دو ایک مسئلہ شریعت کا، اگر کوئی عالم ہو اور اس کی شادی ہو، بارات ہو، تو عالم کو چاہیے وہ اپنا عقد خود پڑھے۔ اگر اس سے بڑا عالم ہو، اگر اس سے بڑا عالم ہو تو اس سے کہے کہ آپ پڑھیے، کیونکہ بڑا ہے، احترام میں کہیے۔ اب رسول ہے شاعر علم، ان سے بڑا تو کوئی عالم نہیں، تو حضور کو خود پڑھنا چاہیے تھا۔ یہ کیوں فرمایا چچا عقد پڑھیے؟ ارے رسول بتانا چاہتے ہیں میرے چچا کا علم دیکھو، جس کی آغوش کا پروردہ ایک شاعر علم ہو، ایک باب علم ہو۔